أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے، اس کا معنی ہے کھولنا۔ یہ سورت قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اسی طرح سورہ کا نام سوال بھی ہے۔ اس سورہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کسی سے مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ عموماً جب بندہ کسی سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا اور اس کا تعلق بتاتا ہے۔ پہلے کہتا ہے یار بڑا سخی ہے تو، تیری سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کو بڑا اچھا یار برتاؤ کرتا ہے۔ سن میں بھی یار تیرا ہمسایہ ہوں، میں بھی تیرا ہمسایہ ہوں، یہ تعلق بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اپنا سوال سامنے رکھتا ہے، یار میں تیرا ہمسایہ ہوں، مہربانی کر مجھے یار فلاں چیز فراہم کر دے۔ تو بعینہ ہی اس صورت میں بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا تعلق بتا دیا۔ تعلق کیا بیان کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تعلق بیان کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب اپنا سوال سامنے رکھ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس سورت کا نام سورۃ السوال بھی ہے، اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے۔ اسی طرح سورت کا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ اس سورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو حقیقتاً شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن جب بندہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے شفا بھی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے۔ وہ لشکر جب واپسی آیا تو ایسا ہوا کہ ایک بستی پر سے گزر ہوا، ان کا ساتھ یہیں ٹھہر لیتے ہیں، صبح کو اس بستی سے روانہ ہو جائیں گے اپنی منزل کی طرف، اپنے مقام کی طرف۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہاں ٹھہرنے نہ دیا، کہنے لگے کہ ہم صحابیوں کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام کو صحابی کہتے تھے، جس طرح آج لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں نا، جیسے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ یہ لوگ حشر کرتے ہیں، ان کو اپنے قصبے میں، ان کو اپنے مقام میں، ان کو اپنے دیہات میں، ان کو اپنی بستی میں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اسی طرح ہی اس قصبے کے لوگوں نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حل کیا۔
تو چونکہ رات ہو چکی تھی، صحابہ کرام اس قصبے سے تو نکلے، لیکن ساتھ ہی قریب ہی پڑاؤ ڈال لیا، رات یہیں گزار کر جو ہے آگے چلے جائیں گے۔ تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ اس کا ڈسنا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے طور پر جتن کیے، محنتیں کی، دوا دارو کیا، ٹونے کیے، سارا کچھ کیا، لیکن کسی طرح آرام نہ آیا۔ بالآخر وہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مہربانی کرو، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تمہارے پاس اگر کوئی علاج ہے، تمہارے پاس اگر کوئی جڑی بوٹی ہے، تم اگر اس کو صحیح کر سکتے ہو تو وہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم صحیح تو کریں گے لیکن 30 بکریاں لیں گے، ہم صحیح کریں گے لیکن معاوضے میں بدلے میں تم ہمیں 30 بکریاں دو گے، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد بھی 30 تھی، تو ذہن میں تھا کہ ہر ایک کے حصے میں، سفر چونکہ خاصا لمبا ہے، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک بکری آ جائے گی، تو اس طرح جو ہے ہمارا سفر صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام وہاں اس سردار کے پاس گئے، یہی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سردار کو شفا عطا کر، اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گرہ بندھی ہوئی تھی اور وہ گرہ کھل گئی ہے اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے 30 بکریاں لیں لیکن ان کو بھی استعمال نہ کیا۔ پھر ہو سکتا ہے ہمارا یہ لینا صحیح نہ ہو کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، دم کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں کہ تم نے قرآن پاک پڑھنے پر یا اسی طرح جو ہے تم نے دم کرنے پر یہ اجرت لی ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے استعمال نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا میرا بھی حصہ دو۔ اس سے حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص تعویذ وغیرہ پر یا اسی طرح جو ہے دم کرنے پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتا ہے۔ اسی طرح ہی قرآن پاک پڑھانے والے کی بھی ہے۔